وہ اندھیری رات تھی، ابر کرم زور و شور سے برس رہا تھا، بادلوں کی گرج دل دہلا دینے والی تھی، بجلی کی چمک کسی بھی لمحے آنکھوں کی روشنی زائل کر دینے کو تیار تھی۔ ایسے میں اپنے گھر سے نکلنا بے وقوفی تھی، اور یہ بے وقوفی ساجد اور اس کے 3 دوست کر چکے تھے۔ ساجد، واجد، تانیہ اور سحر ویکنڈ منانے اپنے گھر سے نکلے تھے۔ شام بہت سہانی تھی، آسمان کو سیاہ بادلوں نے ڈھانپا ہوا تھا، سرد ہوا سردی کی شدت میں اضافہ کر رہی تھی۔ وہ چاروں اپنے گھر کے قریب والے گارڈن میں اکٹھے ہوئے تھے۔ یار واجد، کیا سہانا موسم ہے، کیوں نہ لانگ ڈرائیو پر چلا جائے؟ ساجد نے اپنے چہرے کی خراش کو مٹاتے ہوئے کہا، جو کہ درخت کے جھڑے ہوئے پتوں نے اس کے دائیں رخسار پر لگائی تھی۔ پاگل ہو تم، موسم دیکھا ہے کیا؟ کبھی بھی بارش ہو سکتی ہے۔ سحر نے لہراتی زلفوں کو سمیٹتے ہوئے ساجد کی بات کا جواب دیا۔ اس کا مطلب ہے تم بارش سے ڈرتی ہو؟ ساجد نے ایک زوردار قہقہ لگایا۔ میں ڈرتی ورتی نہیں ہوں، میں تو بس تمہیں یہ کہہ رہی تھی کہ ایسے موسم میں لانگ ڈرائیو پر جانا معقول بات نہیں ہے، سحر نے وضاحت کی۔ اچھا جی، پھر تو تم بھی ہمارے ساتھ چلو۔ اور تم اکیلی رہ کر کیا کرو گی تانیہ؟ تم بھی ہمارے ساتھ چلو، واجد نے کہا۔ لیکن جانا کہاں ہے؟ تانیہ نے بھی گفتگو میں حصہ ڈالا۔ وہ میرے پاپا کا فارم ہاؤس ہے نا، ساجد نے کہا۔ کیا اتنی دور؟ چونکتے ہوئے سحر نے کہا۔ ڈر گئی؟ ساجد نے تمسخرانہ انداز میں کہا۔ جی نہیں، چلو۔ اس کی آواز میں جوش ختم ہو چکا تھا۔ 1 گھنٹے بعد سحر، تانیہ اور واجد نیو ایڈن گراؤنڈ میں جمع ہو گئے۔ بس ساجد کا انتظار تھا۔ 2 منٹ بعد وہ بھی کار لے کر آ گیا۔ واجد ساجد کے ساتھ آگے بیٹھ گیا، سحر اور تانیہ پیچھے بیٹھ گئی۔ موسم مزید خراب ہو گیا، ہلکی ہوائیں تیز ہو گئیں، ہوا میں نمی بڑھ گئی، درختوں سے پتے تیزی سے جھڑنے لگے۔ ساجد نے FM آن کیا، سب میوزک سے لطف اندوز اٹھانے لگے۔ جوں جوں کار منزل کی طرف جا رہی تھی، موسم کی شدت میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا، اندھیرے پہ اندھیرا چھا رہا تھا، بادلوں نے گرجنا شروع کر دیا۔ ساجد اور واجد دونوں نے اس موسم کو انجوائے کر رہے تھے، جبکہ سحر اور تانیہ پر ایک وحشت طاری تھی۔ میں نے پہلے ہی کہا تھا موسم کافی خراب ہے، اب بھی وقت ہے، واپس گھر چلتے ہیں، سحر نے موسم کی سختی دیکھتے ہوئے کہا۔ ساجد اور واجد نے اس کا ڈر سمجھنے کے بجائے اس کا مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ 2 منٹ کے بعد ساجد نے FM پر چینل چینج کیا، سلو میوزک آن ایئر تھا۔ ایک بھیانک آواز FM سے آنے لگی، موسم کی شدت میں مزید اضافہ ہو گیا، بارش نے برسنا شروع کر دیا، بجلی کی چمک نے کار کی فلش لائٹ کو مانند کر دیا تھا۔ سنسان بیان جنگل سے گزرتے ہوئے ایک الگ سا احساس آپ پر طاری ہو جاتا ہے، اور یہ احساس اس وقت وحشت بن کر آپ کو ڈسنے لگتا ہے جب دل کو دہلا دینے والی آوازیں آپ کا پیچھا کرنے لگیں، آپ کا نام پکاریں۔ آپ ان آوازوں سے بچنے کی کوشش کریں، مگر وہ آوازیں ہر گزرتے لمحے کے ساتھ آپ کے قریب سے قریب تر آتی جا رہی ہوں، اور یہ وحشت اس وقت آپ کی جان نکال دیتی ہے جب ایک ہاتھ آپ کے شانے کو چھوئے۔ FM پر RJ کی پراسرار باتیں سحر اور تانیہ کو اپنے سحر میں لے چکی تھی۔ اسٹاپ اٹ یار، بند کرو FM کو، تانیہ نے جھنجھلا کر کہا۔ اچانک ایک جھٹکے کے ساتھ ساجد نے بریک لگائی۔ کیا ہوا؟ بریک کیوں لگائی؟ سحر نے پوچھا۔ پتہ نہیں، خود بخود بریک لگی ہے۔ ساجد نے کار سٹارٹ کرنے کی پوری کوشش کی، مگر کار سٹارٹ ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ یار جلدی کر، سحر کے چہرے پر خوف نمایاں تھا۔ وہ کسی بھی طرح اس سنسان سڑک سے اوجھل ہونا چاہتی تھی۔ بارش کی گرتی بوندیں، بجلی کی چمک، بادلوں کی گرج سحر کو خوف کے اندھیروں میں دھکیل رہی تھی۔ اس کے ہاتھوں کی کپکپاہٹ تانیہ دیکھ سکتی تھی، وہ اسے حوصلہ دے رہی تھی، مگر خود بھی اس خوف میں مطلع تھی۔ ساجد نے کار کا دروازہ کھولا اور طوفانی بارش میں قدم رکھا۔ قدم رکھنے کی دیر تھی کہ اس کا پورا جسم تر ہو گیا۔ سرخ شرٹ کے نیچے پہنی بنیان واضح طور پر نظر آنے لگی۔ وہ انجن کی طرف بڑھا، مگر اسے کچھ سمجھ نہ آیا۔ جانوروں کی آوازیں مزید واضح ہو گئیں۔ 3 سیکنڈ میں وہ واپس ڈرائیونگ سیٹ پر آ کر بیٹھ گیا۔ اس کا وجود بھیگ چکا تھا، اس کے ہونٹ نیلے ہو گئے۔ تند ہوائیں طوفانی بارش سے زیادہ خطرناک تھی۔ کیا ہوا؟ واجد نے پوچھا۔ لگتا ہے انجن میں پانی چلا گیا۔ ٹیشو پیپر سے اپنا چہرہ صاف کیا۔ اب کیا ساری رات ایسے گزارنی پڑے گی؟ سحر نے دھیمے لہجے میں کہا۔ جب تک بارش نہیں رکتی تب تک تو کچھ بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اچانک بارش میں اگر آپ کی کار بیابان جنگل میں خراب ہو جائے اور اچانک ایک سایہ آپ کو ونڈو سے نظر آئے
आरजे की बातें जारी थी कि अचानक कोई बाहर से विंडो खटखटाने लगा। कौन? मूसलाधार बारिश की वजह से बाहर कुछ नजर नहीं आ रहा था। वाजिद की आवाज़ में भी कपकपाहट आ गई थी। यार, दरवाज़ा मत खोलना, वाजिद ने समझाया, मगर साजिद न माना। उसने दरवाज़ा खोला मगर वहाँ कोई नहीं था। अचानक तंद हवाओं ने कार का रुख कर लिया। बारिश की बूंदें कार में दाखिल होने लगी। साजिद के पैंट भी बारिश से गीली हो गई। यार, जल्दी अंदर आ। सहर और तानिया के साथ साथ अब वाजिद भी मौसम के हिसार में आ गया था। उसका वजूद भी खौफ के ज़ेर असर हो गया। एक बार फिर विंडो पर दस्तक हुई, मगर इस बार एक साया भी नमूदार हुआ। साजिद ने गुस्से में दरवाज़ा खोला। क्या है? क्यों बार बार तंग कर रहे हो? साजिद ने बाहर निकलते ही उस पर जुमला कसने शुरू कर दिया, मगर वो बुरा शख्स खामोशी से सा के सहारे खड़ा उसकी बातें सुनता रहा। उसका चेहरा लंबे बालों से आधा ढका हुआ था। उसकी कमर में हम था। बेटा, यहाँ अकेला रहना ठीक नहीं है। जंगल रूहों का भूखा है। जितनी जल्दी हो सके चले जाओ यहाँ से, वरना ये तुम्हें भी खा जाएगा। इस बूढ़े की आवाज़ मूसलाधार बारिश में भी कार तक पहुँच रही थी। सहर और तानिया मज़ीद घबरा गई। वाजिद भी बाहर आ चुका था। हमारी कार ख़राब हो गई और यहाँ कोई मैकेनिक है? वाजिद ने इस पूरे शख्स से पूछा। इस जंगल में कोई मैकेनिक नहीं मिलेगा तुम्हें। हाँ, अगर चाहो तो मेरे साथ आ सकते हो। पास ही एक हवेली है, मैं उसकी देखभाल करता हूँ। चाहो तो आज रात वहाँ ठहर सकते हो। ये कहकर बुरा शख्स वहाँ से चल दिया। एक बार फिर बिजली चमकी। बादलों ने डर को हवा दी। तानिया फ़ौरन कार से बाहर निकल आई। यार, इस तूफ़ानी रात में बाहर रुकने से बेहतर है इस पूरे शख्स के साथ उसकी हवेली ही चला जाए। ये जंगल में रात गुजारने से तो बेहतर है ना। उसके जिस्म पर कपकपी ताहिरी थी। ठीक है। साजिद ने शाने उचकाए और बुरे शख्स को रोका। उसकी हंसी पहली बार नजर आई। सब इस बुरे शख्स के पीछे चल दिए। सुनसान सड़क पर बारिश की बूंदों के साथ उन सब के कदमों की आवाज़ें भी सुनी जा सकती थी। 1 मीटर के फासले पर एक हवेली नजर आई। लोहे का जालीदार गेट तूफानी हवा में खरखराहट की आवाज़ पैदा कर रहा था। एक बार फिर बिजली चमकी। सब ने पहली बार इस हवेली की होलनाकी को देखा। पूरी हवेली पर स्याही छाई हुई थी। एक अजीब सी आहट इस हवेली के बाहर से ही सुनी जा सकती थी। बुरे शख्स ने एक बार कर मेन दरवाज़ा खोला। 10 फुट लंबा और 5 फुट चौड़ा दरवाज़ा जाजिब नज़र तो ना देखा, मगर एक वहशत ज़रूर रखता था। सब अंदर चले गए। सब दोस्त बारिश में मुकम्मल तौर पर भीग चुके थे। सबके जिस्म पर कपकपी तारे थी। हवेली में अंधेरा था। बिजली की चमक ने हर चीज़ को रोशन किया। सामने एक सोफ़ा था जिसे फटे पुराने कपड़ों से ढका हुआ था। दाएं तरफ 60 की दहाई का डाइनिंग टेबल जिसने मिट्टी का लबादा ओढ़ा हुआ था पड़ा था। बाएं तरफ एक कमरा था जिसको देखकर किचन का गुमान हो रहा था। एक आहट वहाँ से मुसलसल आ रही थी। गरज की आवाज़ से इस आहट को मद्दम कर दिया। कितनी सुनसान है ये हवेली। आगे बढ़ते हुए तानिया ने कहा। अचानक दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ आई। सब ने मुड़कर देखा। वहाँ कोई नहीं था। ये दरवाज़ा, सहर ने कहा। उसका चेहरा उसके डर को नज़र जाहिर कर रहा था। ये हवेली 100 साल पुरानी है। सब दरवाजे जाम हो चुके हैं। कब खुलते हैं कब बंद होते हैं पता ही नहीं चलता है। तुम ऊपर चले आओ, आराम करो। बुरे शख्स किचन में चला गया और फिर 4 कैंडल्स हाथ में लिए वापस आया। ये लो, यहाँ रोशनी सिर्फ इन्हीं से होती है, और याद रहे, चाहे कुछ भी हो जाए अपने कमरे से बाहर नहीं निकलना, वरना कसियानी हंसी के साथ वो वापस किचन में चला गया। किचन में जाते ही वो हंसी गायब हो गई। बिजली की चमक ने एक बार फिर अंधेरी हवेली को नीली रोशनी से जगमगा दिया। सब धीमे कदमों से सीढ़ियों की तरफ चलने लगे। हाथों में कैंडल्स रोशन थी, मगर हवा के झोंके इस रोशनी को भी उचक ले जाने को तैयार थे। ऊपर वाली मंजिल पर 4 दरवाजे थे। सब एक एक कमरे में चले गए। तानिया दरवाज़ा खोलकर कमरे में दाखिल हुई। कैंडल की रोशनी ने अंधेरे कमरे के नीम रोशन कर दिया। सिर्फ एक टूटा हुआ बेड था जिसको स्याह कपड़े से ढका हुआ था। एक टूटी हुई अलमारी थी। दीवार पर जानवरों के हाके बने हुए थे। बिजली की चमक इन हाकों में जान डाल देती। वह सहमते हुए बेड पर जा बैठी। उसका जिस्म भीगा हुआ था। उसकी नज़र अलमारी पर पड़ी। उसने कैंडल को बेड पर रखा और अलमारी की तरफ बढ़ी। बरसात ने इस अलमारी को जाम कर दिया था। वो उसे खोलने की कोशिश कर रही थी। एक जोरदार झटके से दरवाज़ा खुला। आह! अलमारी खुलते ही उस पर एक मुखौटा गिरा। उसको देखते ही उसकी चीख निकल गई। उसका सांस फूल गया। अलमारी में जाले ऐसे बुने हुए थे जैसे सालों से उसको ना खोला गया हो। एक चादर अलमारी में थी। उसने उसे उठाया और ओढ़कर बेड पर जा लेटी। एक कपकपी उस पर तारी थी। बिजली की चमक और तंद हवाओं की वजह से
آواز نہایت بھیانک لگ رہی تھی۔ کھڑ کھڑ کی آوازیں اس کی نیند کو چک لے گئیں۔ ایک چیخ کی آواز آئی، وہ ڈر گئی، اٹھ بیٹھی، قدموں کی آہٹ سے اسے سنائی دینے لگی۔ وہ دوڑتے ہوئے دروازے کے قریب گئی۔ کون ہے، کون ہے؟ لرزتے لبوں سے پوچھا مگر کوئی جواب نہ آیا۔ اس نے دروازہ کھولا مگر وہاں کوئی نہ تھا۔ لمبے سانس لیتے ہوئے وہ آگے بڑھی مگر اندھیرے کے سوا کچھ نظر نہ آیا۔ بجلی چمکی تو اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ وہاں کوئی دروازہ نہ تھا۔ وہ دروازے جن کے ذریعے سحر، واجد اور ساجد اپنے اپنے کمروں میں داخل ہوئے تھے سب غائب تھے۔ ساجد، واجد، سحر، وہ چلانے لگی۔ گرد چمک میں اضافہ ہو گیا۔ وہ واپس مڑی تو ایک اور جھٹکا لگا۔ اس کے کمرے کا بھی دروازہ وہاں نہیں تھا، صرف دیوار تھی۔ وہ گھبرا گئی۔ ایک سایہ نمودار ہوا مگر پھر آنکھوں سے اوجھل ہو گیا۔ ہر طرف اندھیرا چھانے لگا۔ وہ چلانے لگی مگر وہاں کوئی نہ آیا۔ کروٹیں بدل بدل کر ساجد کا جسم ہلکان ہو گیا۔ وہ نئی جگہ پر اور گیلے کپڑوں میں سو نہیں پا رہا تھا۔ اس نے دیوار کی طرف کروٹ لی۔ اسے ایسا محسوس ہوا کوئی اس کے ساتھ لیٹا ہوا ہے۔ اس نے آنکھوں سے پیچھے دیکھنے کی کوشش کی مگر اندھیرے میں کچھ نظر نہ آیا۔ اس نے اپنی مٹھی ہوش سے بھینچ لی۔ بجلی کی چمک نے دیوار پر ایک سایہ بنایا۔ وہ چونک کر اٹھ بیٹھا۔ پیچھے مڑ کر دیکھا، وہاں کوئی نہیں تھا۔ خوف کے اس چہرے سے ظاہر ہونے لگا۔ قدموں کی آواز کمرے کے باہر سے سنائی دینے لگی۔ اس نے ہاتھ میں کینڈل لی اور ننگے پاؤں دروازہ کھولا۔ باہر کوئی نہیں تھا، صرف اندھیرا اور وحشت تھی۔ وہ آگے بڑھا اور واجد کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا مگر اس نے دروازہ نہ کھولا۔ اچانک سحر کے کمرے سے ایک چیخ کی آواز آئی۔ وہ اس کے کمرے کی طرف بڑھا۔ سحر، تم ٹھیک تو ہو؟ دروازہ کھولا۔ وہ دروازہ کھٹکھٹانے لگا مگر کوئی جواب نہ آیا۔ چیخ بھی غائب ہو گئی۔ پورے سرار خاموشی نے آ گھیرا۔ اسے ایسا محسوس ہوا کہ کوئی اس کے پیچھے ہے۔ اس نے مڑ کر دیکھا، وہاں کوئی نہیں تھا۔ ہاتھ میں موجود کینڈل ہوا کے جھونکے سے بجھنے کو تیار تھی۔ تانیہ کا دروازہ ادھ کھلا تھا۔ وہ آگے بڑھا، کمرے میں داخل ہوا مگر وہاں تانیہ موجود نہ تھی۔ تانیہ، اس نے پکارا مگر کوئی جواب نہ آیا۔ وہ چلتے چلتے سیڑھیوں کی طرف بڑھنے لگا۔ کچن سے آہٹ سنائی دی، تانیہ، یہ تم ہو؟ اس نے نیچے جھانکتے ہوئے پوچھا مگر کوئی جواب نہ آیا۔ آہٹ مزید واضح ہو گئی۔ وہ لرزیدہ قدموں کے ساتھ سیڑھیاں اترنے لگا۔ وہ ننگے پاؤں تھا مگر جب بھی وہ نچلے اسٹیپ پر قدم رکھتا ایک آہٹ سنائی دیتی۔ ایسے معلوم ہو رہا تھا جیسے کوئی اس کے ساتھ ساتھ نیچے اتر رہا ہو۔ وہ قدموں کی آواز تھی۔ اس نے اپنے آگے پیچھے دیکھا مگر کوئی نظر نہ آیا۔ ایک تنہا ہوا کا جھونکا آیا اور کینڈل بجھ گئی۔ اندھیرے نے آ گھیرا۔ حویلی کے مین دروازے پر دستک ہونے لگی مگر جب وہ اس کے پاس گیا تو دستک کی آواز گل ہو گئی۔ اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ وہ پلٹا تو ایک سایہ کچن میں جاتا دکھائی دیا۔ وہ دھیمے قدموں کے ساتھ بڑھنے لگا۔ وہ برسات کے موسم میں پسینے سے شرابور تھا۔ یہ پسینہ خوف کا تھا، وحشت کا تھا۔ وہ کچن کے دروازے کے قریب تھا۔ اس نے پہلے کہ وہ آگے بڑھتا اس کے شانوں پر کسی نے ہاتھ رکھا۔ ایک چیخ کی آواز گونجی۔ اس کا سانس پھول گیا۔ آہستہ سے پلٹا۔ وہاں تانیہ تھی جو خود بھی خوف کے پسینے میں ڈوبی ہوئی تھی۔ تم؟ اس کی آواز ہلکانے لگی تھی۔ سانس کو بحال کرنے کی کوشش کی۔ ساجد، اس حویلی میں کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہے، ہمیں یہاں سے چلے جانا چاہیے۔ تانیہ نے گھبرا کر کہا، تم ٹھیک کہہ رہی ہو، ہمیں باقی دونوں کو بھی آگاہ کر دینا چاہیے۔ تیز قدموں کے ساتھ وہ واپس اوپر گئے۔ اف کتنی گرمی ہے۔ واجد نے اپنی شرٹ اتار کر زمین پر پھینک دی اور دوبارہ بیڈ پر لیٹ گیا۔ چند سیکنڈ بعد وہی شرٹ کسی نے زمین سے اس کے منہ پر اچھال دی۔ وہ چونک گیا۔ ادھر ادھر دیکھا۔ کھڑکی کھلی تھی۔ لگتا ہے ہوا کچھ زیادہ ہی تیز ہے۔ وہ اٹھا اور کھڑکی بند کرنے لگا مگر تنہائیاں مزاحمت کر رہی تھیں۔ اس نے اپنا ہاتھ باہر کی طرف کھڑکی کو بند کرنے کی غرض سے بڑھایا تو ایک سرخ رنگ کی بوند اس کے دودیا بازو پر نمودار ہوئی۔ اس نے بغور دیکھا، وہ خون کی بوند تھی۔ اس نے باہر جھانکا مگر وہاں کچھ نہ تھا۔ دوبارہ اپنے بازو کی طرف نگاہ دہرائی۔ وہ خون اب غائب ہو چکا تھا۔ یار واجد، لگتا ہے سحر کا اثر تجھ پر بھی ہونے لگا ہے، اپنے آپ سے کہا اس نے۔ چہرے پر مسکراہٹ تھی مگر یہ مسکراہٹ اسی وقت غائب ہو گئی جب اس نے اپنے زیب تن کے بنیاد پر خون کے چھینٹے دیکھے۔ اس نے انہیں بھی معمولی جانا اور کھڑکی بند کرنے لگا اور پھر واپس جا کر لیٹ گیا۔ جیسے ہی وہ لیٹا ایک تیز دھاڑ خنجر کا سایہ اس کو دیوار پر نظر آیا۔ تانیہ اور ساجد اپارٹمنٹس کی طرف بڑھ رہے تھے۔ سحر ان کی طرف دوڑتے ہوئے آئی۔ سحر کا سانس پھولا ہوا تھا۔ کیا ہوا سحر، تمہاری یہ حالت کیا ہوا؟ تانیہ نے اس کو حوصلہ دیتے ہوئے کہا۔ وہاں وہ اپنے کمرے کی طرف اشارہ کر رہی تھی۔ کیا ہوا تمہارے کمرے میں، بتاؤ، ساجد نے پوچھا۔ ادھر کوئی بار بار ایک آہٹ سنائی دے رہی ہے، اس نے ہکلاتے ہوئے کہا۔ تینوں مزید سہم گئے۔ اب بس، اب یہاں پر مزید رکنا خطرے سے خالی نہیں۔ جلدی سے واجد کو اپنے ساتھ لیتے ہیں اور نکلنے کی کرتے ہیں۔ ساجد کی باتوں پر دونوں نے اس بات میں سر ہلایا۔ بجلی کی چمک میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ گرج کی آواز ایسے سنائی دے رہی تھی جیسے
جسے بادل ان کے سر پر ہوں۔ وہ چل رہے تھے، اچانک ساجد کو اپنے پاؤں گیلے محسوس ہوئے۔ ہر طرف اندھیرا تھا، کینڈل بھی بار بار بجھ رہی تھی، واضح طور پر کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ یہاں کچھ ہے، میرے پاؤں گیلے ہو رہے ہیں۔ سب کی نظر زمین پر تھی۔ بجلی دوبارہ چمکی، سب کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ ساجد کے پاؤں خون میں سرخ ہو چکے تھے، خوف کے سبب اس کے ہاتھ سے کینڈل نیچے گر گئی۔ تانیہ اور سحر نے ایک دوسرے کو دبوچ لیا، ان دونوں کی سسکیاں حویلیوں میں گونجنے لگیں۔ ان کی نظر خون کے محاذ کی طرف گئی، آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ خون واجد کی لاش سے آ رہا تھا، اس کا سر کٹا ہوا تھا، آنکھیں کھلی تھیں۔ سحر کی چیخ نے بادلوں کو خاموش کروا دیا۔ ساجد کو بھی ایک جھٹکا لگا۔ اس سے پہلے کہ بجلی کی چمک اندھیرا کرتی، اس نے دونوں کا ہاتھ پکڑا۔ چلو یہاں سے۔ وہ بھاگتے ہوئے نیچے آئے، مگر ایک آہٹ ان کا پیچھا کر رہی تھی۔ مین دروازے کی طرف بڑھے تو ایک آواز نے سب کو پیچھے مڑ کر دیکھنے پر مجبور کر دیا۔ کہاں جا رہے ہو تم سب؟ یہ واجد کی آواز تھی۔ تینوں اسے وہاں دیکھ کر ڈر گئے۔ وہ بنیان اور پینٹ سے تن کیے ہوا تھا، اس کی بنیان پر ابھی بھی خون کے نشانات تھے۔ مگر تم تو، ساجد نے ہکلاتے ہوئے کہا۔ میں کیا؟ وہ ان کی طرف بڑھنے لگا۔ دور ہٹو، ہمارے قریب مت آنا، ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ تم واجد نہیں ہو، ساجد نے پیچھے ہٹتے ہوئے کہا، مگر وہ مسلسل قریب آ رہا تھا۔ یار تم کیسی بات کر رہے ہو، میں واجد ہی ہوں۔ وہ ان کی باتوں پر حیران تھا اور ان کی طرف قدم بڑھا رہا تھا۔ میں نے کہا وہیں رک جاؤ ورنہ۔ ساجد نے دیوار کے ساتھ لگے ایک گلدان کو اس پر پھینکا۔ آہ، پاگل ہو گئے ہو؟ اس کے بازو سے خون بہنے لگا۔ تمہارے بازو سے خون؟ سحر آگے بڑھنے لگی۔ جب اتنی زور سے مارو گے تو خون تو بہے گا نا۔ اف، سب اس کی طرف بڑھنے لگے۔ اگر تم زندہ ہو تو وہ لاش کس کی تھی؟ تانیہ نے گھبراتے ہوئے کہا۔ کون سی لاش؟ کیسی لاش؟ واجد جھنجھلا کر بولا۔ یار ہمیں جتنا جلدی ہو سکے اس حویلی سے نکل جانا چاہیے۔ اس حویلی میں ضرور کچھ نہ کچھ ہے، ہمیں یہاں نہیں رہنا چاہیے، ساجد نے واضح طور پر کہہ دیا۔ مگر اس بارش میں کہاں جائیں گے ہم؟ واجد نے پوچھا۔ کہیں بھی یار، مگر اس حویلی میں نہیں رک سکتے، تانیہ نے کہا۔ سحر دروازہ کھولنے کے لیے آگے بڑھی، مگر دروازہ کھلنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ یار دروازہ نہیں کھل رہا۔ ساجد اور واجد نے بھی مدد کی، مگر بے سود۔ اس حویلی سے نکلنا اتنا آسان نہیں ہے۔ ایک عصیانی ہنسی ہوا میں گونجی۔ سب ادھر ادھر دیکھنے لگے، مگر وہاں کوئی نہ آتا۔ بجلی کی چمک میں اس آواز کے مجسم کو سامنے لانے میں ناکام رہی۔ کون ہے؟ سامنے کیوں نہیں آتا؟ ساجد نے للکارا۔ تمہاری موت۔ ایک سایہ نمودار ہوا، بجلی چمکنے لگی، بادل گرجنے لگے۔ وہ سایہ ہر گزرتے لمحے میں اپنی شکل تبدیل کر رہا تھا۔ پہلے وہ ساجد کی شکل میں ظاہر ہوا، پھر سحر کی شکل میں نظر آیا، اگلے ہی لمحے وہ غائب ہو گیا۔ سب پر وحشت طاری ہو گئی۔ دروازہ کھولنے کی کوشش کی، مگر بند رہا۔ سب نے باہر کے راستے کی تلاش شروع کر دی، مگر راستہ نہ ملا۔ چیخوں کی آواز تیز سے تیز ہوتی گئی۔ بجلی کی چمک نے سب کو جدا کر دیا۔ اگلے ہی لمحے سب ایک دوسرے کی آنکھوں سے اوجھل ہو گئے۔ سب ایک دوسرے کی آواز سننے سے قاصر تھے۔ رات کا طوفان اب تھم چکا تھا، سیاہی کی جگہ روشنائی نے لے لی تھی۔ ایمبولینس کی آوازیں حویلی کے اندر سنائی دے رہی تھی۔ 4 لاشیں ان میں رکھی جا چکی تھیں۔ سب ان لاشوں کی حالت کو دیکھ کر حیران تھے۔ 3 کی موت ایک ہی طریقے سے ہوئی تھی، تینوں نے اپنی نفس کاٹ لی تھی۔ جسم پر کسی بھی قسم کی خراشوں کے نشانات نہیں تھے، سوائے ایک لاش کے۔ اس کا سر دھڑ سے جدا تھا، ایک تیز دھار خنجر سے اس کا سر کاٹا گیا تھا۔ خنجر بھی آلے کے پاس سے ملا، مگر اس پر 4 کی انگلیوں کے نشانات تھے۔ اس خنجر سے سب کی نفس کاٹی گئی تھی، یا پھر خود انہوں نے کاٹی تھی۔ اس کیس کو سلجھانے میں پولیس ناکام رہی۔